ہو رہی ہے. اگر علماء کرام کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑا اہم رول ہوا کرتا تھا. تاریخ کے پنوں کو اگر ہم دیکھ کے کھنگالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اہم رول ہمیں ملتا ہے. آج کل کی جو مذہبی جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے, جو طرز عمل ہے, جو عام آدمی ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا طرز سیاست بدل لیا ہے. آپ 70s میں اگر انہی مذہبی جماعتوں کے بڑوں کے ٹاک شوز پی ٹی وی والے دیکھیں, وہ تو لگتا ہے بڑے شریف لوگ بیٹھے ہوئے اتنے احترام میں, اینکر بھی بات کر رہا ہے اور مخالف جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے شاہ احمد نورانی صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے, یہ لوگ تو عشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہوا ان کا. اور پلس پھر بیچ میں اگر آپ دیکھیں نا, جو رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار ہے جی, اور پھر افغانستان کی ساری صورتحال, اس نے بھی ہمارے, میں سمجھتا ہوں, مینٹل ماڈلز بدل دیے ہیں اور اس میں سیاست میں بھی شدت آ گئی ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, اگر آپ ان کو ہارڈ لائنر قسم کے جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں ان سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بہتر ہے. یعنی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور ان کے مذہبی فکر سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. ادروائز یہی لوگ ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھی بن سکتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے وہ پالیٹکس میں ہے, اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, فوج کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کم از کم 3 دفعہ تو مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر ہو چکی ہے انہی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں ہیں. باقی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے کئی معاملات میں لرن کیا. جب ان کی ساس اب فوت ہوئی ہیں, وہ خان صاحب جو باہر ہوتے ہوئے ان لوگوں سے ملتے نہیں تھے, اب وہ افسوس کے لیے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی بڑا اچھا جیسچر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ میں اس چیز کو اخلاقی اقدار کے منافی اور سیاست کے منافی سمجھتا ہوں کہ میرا جو مخالف ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میں باہر آزاد ہوں. انہیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پالیٹکس میں حصہ لیں اور الیکشن لڑیں. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ چند ایک جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب یا اسی طریقے سے آپ وہاں پہ سراج الحق صاحب کو دیکھیں, ان میں پھر بھی کافی نارمز ہیں. نچلے لیول کے اوپر جو آپ کو سختی تھوڑی بہت نظر آتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے, تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. اس میں تو پھر پی ٹی اے والے میرے خیال ہے ان سے 2 ہاتھ آ گئی ہیں اگر آپ دیکھیں اپنی زبان کے اندر. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ بھی بعض اوقات اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, لیکن چونکہ ینگ جنریشن خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے تو ینگ جنریشن کے ساتھ یہ بلٹ ان ایک پرابلم بائی ڈیفالٹ اٹیچ ہے کہ وہ جذباتی رویوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. لیکن اس کی نسبت آپ مذہبی جماعتوں کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ پھر بھی الفاظ کا چناؤ اچھا کرتے ہیں. ان کے جو تقریر کرنے والے ہیں وہ ولگر لینگویج یوز نہیں کرتے. یعنی ایون ٹی ایل پی سے میرے اختلافات ہیں, لیکن اگر آپ سعد رضوی صاحب کو دیکھیں تو ان کی گفتگو کا سٹائل کافی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے سیاسی جماعتوں والے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس قسم کے الفاظ وہ آپ کو استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے انجینئر صاحب, اگر ہم دیکھیں اس وقت جو نفرت ہے, تقسیم ہے, دوریاں ہیں,